پھر رازق اللہ کی ذات ہے، نہ کہ یہ دنیا والے جو بچہ آتا ہے رزق لے کے آتا ہے. پتہ نہیں ایک کوئی نصیب والا ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ساری تقدیر بدل کے رکھ دیتا. صلاح الدین ایوبی جس دن پیدا ہوا تو اس دن اس کے باپ کو حکومت کی طرف سے یہ بغاوت کے الزام میں شہر بدر کیا جا رہا تھا. قلعے کا حکمران تھا، ایک قلعے کا صوبیدار تھا، تو اس کو قلعہ بدر کیا جا رہا تھا اور اس کو ڈر تھا کہ یہ اب مجھے پکڑیں گے. تو وہ رات کی تاریکی میں قلعے کی دیوار کے ساتھ کشتی لگا کر اس میں بیٹھ کر نکل رہا تھا عماد الدین زنگی کی پناہ میں بھاگنے کے لیے. تو عین اس وقت صلاح الدین پیدا ہوا. اس نے کہا کیا منحوس بچہ پیدا ہوا ہے، یہ کیا منحوس پیدا ہوا ہے، اس نحوست کی گھڑی میں اس کا آنا ہی میرے لیے مصیبت. لیکن وہ جو جس کو وہ منحوس سمجھتا تھا اس نے اس کو ایسے چار چاند لگائے. اس کو نہیں، اس نے ساری دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا، ساری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل. تو رازق اللہ ہے، رزق وہ دے گا، اولاد اللہ کی نعمت ہے. کوئی ایک ایسا نصیبوں والا پیدا ہو جو سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، جو سب کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، جو سب کی دنیا کے کھل جانے کا ذریعہ بن جائے. لیکن چونکہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہ یورپ سے متاثر ہے، ان کا لٹریچر پڑھ کے دماغ خراب ہو چکا ہے، تو وہ انہی کا نغمہ الاپ رہا ہے. حالانکہ سارے یورپ میں خاندانی منصوبہ بندی بین ہے، نہیں کر سکتے. ادھر کہتے ہیں کرو، ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، تمہاری آبادی بڑھ رہی، تم بڑے غریب لوگ ہو، تمہارا معیار زندگی ہم نے بلند کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی آبادی 15 کروڑ سے 30 کروڑ ہو جائے اور سودی نظام ختم کر دیا جائے تو کوئی ایک بھی بھوکا نہیں سوئے گا. اور پاکستان کی آبادی 15 کروڑ سے 5 کروڑ رہ جائے اور یہی سودی نظام ہو تو بھی گھروں کے چراغ بجھے رہیں گے، چولہے ٹھنڈے رہیں گے. ہماری تنگ دستی کا سبب آبادی نہیں، ہماری تنگ دستی کا سبب سودی نظام معیشت ہے. جس دن یہ سودی نظام معیشت ٹوٹے گا اللہ ہر آدمی کو خوشحال کر دے. اس نظام معیشت کی یہ لعنت ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ کے سمٹ جاتا ہے اور دولت چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اکثر لوگ سیدھے سادے، چند لوگ چالاک ہوتے ہیں. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا ہم سارے میاں صاحب جو بنے ہوئے نا لوگوں کے پیسوں پر ہیں، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں، بینکوں سے لے کے ہم سب میاں صاحب بنے ہوئے ہیں. اب نقصان ہوگا تو لوگوں کا ہوگا، نفع ہوگا تو ہمارا ہوگا. تو یہ ساری دنیا کے لوگوں کا خون پینے کے لیے ہے سود کا نظام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود خور کے خلاف اعلان جنگ کیا کہ میرا اعلان جنگ ہے جو سود نہیں چھوڑتا، چونکہ اس میں اس کا وبال بہت عام ہوتا ہے اور ہر گھر پر اس کی زد پڑتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا، خرچہ مرد کے ذمہ لگایا، تو اب عورت کے ذمہ ہے کیا؟ یہ بات میں نے کرنی تھی اور دائیں بائیں کی باتیں بہت سی بیچ میں آ گئی. عورت مرد سے کہا کما کے لاؤ، عورت سے کہا گھر میں بیٹھو. تو گھر میں فرق بیٹھو، کیا کرو گھر میں؟ کیا کرنا ہے گھر میں بیٹھ کر؟ بڑا مشکل کام دیا ہے عورت کو اللہ تعالیٰ. عورت کے ذمہ لگایا ہے نسل کی تربیت کرو، نسل تیار کرو. یہ اسکول نسل تیار کرنے کی جگہ نہیں، مدرسہ نسل تیار کرنے کی جگہ نہیں، ماں کی گود ہے نسل تیار کرنے کی جگہ. لیکن اب کیا ہوتا ہے، چاہے تلمبا ہو چاہے لاہور ہو، بچے اسکول گئے، ماؤں کی چھٹی، 8 گھنٹے کے لیے ماؤں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے.
پھر اسکول سے واپس آئے تو جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کو ٹیوشن والوں نے پکڑ لیا، غریب کے بچے کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ ٹیوشن پڑھ سکے، وہ اپنے طور پر اپنی کتابوں میں سر مارنے لگا، مالدار کے بچے کو ٹیوٹر نے پکڑ لیا، اتنے میں شام ہو گئی۔ تو صبح سے لے کر شام تک ماں اور بیٹے کی مل کر کوئی نشست نہیں ہوئی۔ باپ اپنی ملازمت پہ چلا گیا یا اپنی مامو شیر بازار میں دکان پہ چلا گیا، وہ ویسے ہی گھر سے غائب ہو گیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو ٹیلی ویژن چل پڑا۔ اب ابا بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اماں بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اولاد بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اسی کو دیکھتے دیکھتے سب سو گئے۔ تو ایک گھر میں رہنے کے باوجود ماں باپ اولاد سے دور، اولاد ماں باپ سے دور۔ پتہ ہی نہیں ہماری اولاد میں کیا جذبے پیدا ہو رہے ہیں۔ اسکول والے کوئی اخلاق تو پڑھاتے نہیں، اسکول والے تو 2 × 2 4 پڑھاتے ہیں، 6 میں سے 4 باقی 2 تفریق پڑھاتے ہیں، 3 दूनी 6 ضرب پڑھاتے ہیں، الجبرا پڑھاتے ہیں، جیومیٹری پڑھاتے ہیں۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے، دین کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آخرت کیا ہے، کہاں بتاتا ہے ہی نہیں۔ پھر یہ جو اے لیول کا ایک گمراہی کا آیا ہے اور ایک بت بن کے سامنے آیا ہے، اس نے بالکل ہی پیدل کر دیا۔ ہر قوم کی صفات اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ جو انگریزی بولنے والے ہیں ان میں تکبر آ جاتا ہے، تکبر آئے، ان کے منہ کا بناوٹ ہی متکبرانہ ہو جاتی ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں۔ ہر قوم کے اخلاق اس کی زبان میں چھپے ہوتے ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی کہ قرآن عربی میں تھا، وہ ہم نے پڑھا ہی کوئی نہیں، جس میں ہمارے نبی کے اخلاق چھپے ہوئے، جس میں ہمارے نبی کی مبارک خوشبو مہک رہی ہے۔ عربی زبان میں وہ خوشبو مہک رہی، ادھر او لیول چل رہا، اے لیول چل رہا، انگلش میڈیم چل رہا۔ تو جو تربیت ماں نے کرنی تھی، ہمارا نظام زندگی ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے پاس موقع ہی نہیں تربیت کرنے کا۔ اور سخت گلے میں خراش، نزلہ، بخار، اچھا سے روزہ تلمبے میں لگایا، ساری بیماریاں اکٹھی ہو گئی۔ ایسے سینہ کٹ رہا ہے میرا اس کی۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت ہے عورت کے ذمہ اصل کرنے کا جو کام ہے۔ اگر ہماری عورتوں کو یہ پتا ہوتا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے تو ان کو تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں، چھ جائے کہ ان کو کپڑوں کی سوجھے، زیور کی سوجھے، چیزوں کی سوجھے۔ اگر ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو ان کو تو بھول جائے ہر چیز۔ تربیت کیا کرنی ہے؟ ان کو مسلمان بنانا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سکھانی ہے، کہ ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی عظمت بیٹھے۔ ان کو رشتوں کا تقدس سکھانا ہے، رشتوں کی عظمت سکھانی ہے۔ جواہر نہیں سکھائی جا رہی، ان کو عبادات پہ لانا ہے۔ بچیوں کو شروع سے ایسا عادی بنانا ہے کہ ان کے اندر پردہ کا شوق پیدا ہو اور ان کے اندر تواضع، عاجزی پیدا ہو، چونکہ بیٹی پرایا سودا ہوتا ہے، پرایا مال ہے۔ ماں باپ کے گھر میں وہ رشتے کی محبت کی وجہ سے اس کو مقام ملتا ہے، سسرال میں جا کر اس کو اخلاق کی وجہ سے مقام ملتا ہے، پیسے کی بنیاد پر نہیں، چیزوں کی بنیاد پر نہیں۔ اس کو جو پرائے گھر میں جا کے مقام ملتا ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر ملتا ہے۔ تو ہمارے ماں باپ اپنی بچیوں کو اس طرح تیار نہیں کرتے کہ ان کو پرائے گھر میں ہم نے بھیجنا ہے، وہاں یہ باعزت رہ سکیں، اس طرح ان کی تربیت نہیں ہوتی۔
اس لیے ادھر شادی کرتے ہیں ادھر ساتھ مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، دونوں طرف لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں، شکایتیں آ رہی ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ ایک بڑا تاجر مجھ سے کہنے لگا بچیاں زیادہ تھیں، میں نے کہا یا اللہ جلدی جلدی ان کے فرض ادا ہو جائیں تاکہ ہم مطمئن ہو کے فارغ ہو جائیں، لیکن شادیاں کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مسائل تو اب کھڑے ہوئے، پہلے تو مسائل ہی کوئی نہیں تھے، مسئلے تو شادی کے بعد شروع ہوئے۔ کس لیے شروع ہوئے؟ کہ بچی کو دوسرے گھر میں رہنے کے مطابق تیار نہیں کیا۔ کسی بھی بیٹی کا سب سے بڑا زیور چپ کر جانا اور ہر دکھ کو سہ جانا ہوتا ہے، گھٹ گھٹ کے جینا۔ یہ ماں باپ کے ذمے ہے بیٹیوں کو روانہ کرنے سے پہلے ان کو یہ اخلاق سکھا دیں تاکہ ان کی پرائے گھر میں زندگی اچھی گزرے، کیونکہ ماں کی نظر اور ساس کی نظر ایک نہیں ہو سکتی، جیسے مشرق اور مغرب آپس میں نہیں مل سکتے، ساس اور ماں کی نظر ایک نہیں ہو سکتی، کتنا ہی کوئی دعویٰ کرے نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ہاں ایک محنت ہوتی، ماحول ہوتا تو پھر یہ بھی ہوتا، لیکن جو کہ محنت نہیں، ماحول نہیں، تو لہذا ساس ساس ہے، ماں نہیں بن سکتی۔ پھر اس بچی کو روانہ کرنے سے پہلے اسے چھوٹا بننا سکھایا جاتا، اسے جھکنا سکھایا جاتا، اسے پسنا سکھایا جاتا، اسے مٹنا سکھایا جاتا، اللہ کی رضا کے لیے، وہ اپنا مقام پیدا کرنے کے اللہ کی رضا کے لیے۔ پتہ نہیں آگے کس کے ساتھ نصیب ہے، خامند اخلاق والا ہے یا بد اخلاق ہے، میٹھے بول والا ہے یا کڑوے بول والا ہے، یہ تو اللہ ہی جانے، آدمی تو اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، مستقبل کوئی پڑھ کے تو کرتا کوئی۔ تو اگر اس بچی نے چپ رہنا سیکھا ہوگا تو ہر ایک کے ساتھ گزارا کرے گا، اگر چپ رہنا نہیں سیکھا تو پھر بڑی مصیبت۔ ایسے اپنے بچوں کو اس پر تیار کرنا کہ انہیں کسی زندگی کو ساتھ لے کے چلنے کا سلیقہ پیدا ہو۔ ہمارے ہاں کیا، بچہ جوان ہو گیا چلو جی شادی کرو، ڈاکٹر بھی بن گیا، شیخ نے دکان سنبھالی سمجھ میں انہوں پر نہ ہونا ہے، صرف دکان سنبھالنا تاجروں کے ہاں شادی کا معیار ہے۔ بچی کا جوان ہو جانا اور اس کے زیور کپڑے تیار کر دینا یہ شادی کا معیار، پر ہر شے بنا دیتی ہے، بس ہوں میں دی شادی کرنی، کہتا میرے پتر میری سیٹ سانبھ لئی، بس ہوں میں دی شادی کرنی۔ اب بھائی پیسہ کمانا تو سیکھا ہے، اخلاق بھی سیکھیں کہ نہیں سیکھیں، کسی کو لے کے چلنے کا طریقہ بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا، طبیعت کے خلاف کرنا بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ اگر ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا تو انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم کیا، اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے، اور کل کو یہ جب ان کے بیٹے بیٹیاں زندگی کا سفر شروع کریں گے تو ان پر بھی ظلم کیا ہے۔ زندگی تو ایک مشین کے پرزے کی طرح ہے، ہر پرزہ اپنی جگہ پہ کام کرے تو انجن چلتا ہے۔ گراریاں نہیں دیکھتے جب گھومتی ہیں تو ہر گراری دوسرے کے لیے جگہ چھوڑتی ہے، تو تب جا کر گراریاں گھوم کر وہ پہیے کو گھماتی ہیں اور انجن کو گھماتی ہیں۔ اگر گراریاں پھنسنا شروع کر دیں، جہاں ایک کھڑی وہ کہ میں بھی یہاں کھڑی، تو سارا انجن ٹوٹ کے پرزے پرزے ہو جائے گا۔ جگہ چھوڑنا سکھایا جائے، جھکنا سکھایا جائے، دبنا سکھایا جائے، چپ رہنا سکھایا جائے، اللہ سے مانگنا سکھایا جائے۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ نہ ماں کو فرصت ہے نہ باپ کو فرصت ہے، ماحول نہیں، رواج نہیں، ڈاکٹر بن گیا شادی کرو، تاجر ہو گیا شادی کرو، ذمہ دارہ سنبھال لیا شادی کرو، بچی کا زیور تیار، کپڑے تیار، شادی کرو، اخلاق تیار ہو گئے، اس کو دل کا زیور دے دیا، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، زبان کا زیور دے دیا، لہجے کی مٹھاس، بات میں تواضع اور عاجزی، اس کو ماتھے کا زیور دے دیا، جھومر، جھومر نہیں، سجدوں کا نشان ہے ماتھے کا زیور۔ یہ بڑا مشکل کام تھا جو عورت کے ذمہ تھا، نہ مردوں کو یاد رہا نہ عورتوں کو یاد رہا، اپنی مرضی پہ چلنے کا نا دستور بن گیا، اپنی مرضی پوری کرنے کا۔ لہذا
ماں سگی ماں بیٹی کو کہہ دے یہ نہ کرو اور اس کی طبیعت نہ ہو تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا. جن ماؤں نے جنا انہی ماؤں سے سینگ پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں بیٹیاں کہ میری مرضی کیوں نہیں پوری ہو رہی. حالانکہ ایک شخص نے آ کر کہا جی میں نے اپنی ماں کو سر پہ کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا تو میری ماں کا حق ادا ہو گیا. تو آپ نے کہا ایک رات اس نے جو تیرا پیشاب صاف کیا تھا اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں, اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں. تو چونکہ ہم اپنی اولاد کو اس طرح اٹھاتے نہیں ہیں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے وہ جھکنا سیکھیں, ان کی ہر جائز ناجائز پوری کر رہے کہ ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے کانٹے بکھیر رہے ہیں, کانٹے, انہیں اپنی طبیعت کو دبانا سکھائیں, انہیں اپنے مزاج کے خلاف چلنا سکھائیں. اب یہ گھروں میں تو مشکل ہے اس لیے کہتے ہیں تبلیغ میں نکالو ان کو. عورتیں بھی نکلیں مرد بھی نکلیں, ایک ایمان کی فضا ہوتی ہے, ایک یقین کی فضا ہوتی ہے, اعمال ہوتے ہیں, ان کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آہستہ 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 وہ عالی اخلاق اور وہ کردار عطا فرما دیتا ہے جس سے زندگیاں آباد ہو جاتی, گھر آباد ہو جاتے. گھروں کی آبادی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے, شکل و صورت سے نہیں ہے, گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے. کہ ایک نوجوان کتنی طاقت رکھتا ہے اپنی زبان کو روکنے کی, ایک لڑکی کتنی طاقت رکھتے اپنی زبان کو روکنے کی. جو اپنی زبان کو روک لیں گے ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے. لیکن یہ ماں باپ نے سکھانا تھا, وہ سکھایا نہیں. اب تبلیغ میں نکالتے ہیں نکلو ان صفات کو سیکھو, ان اعمال کو سیکھو. یہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اعمال ہیں جو آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا راتوں کے تہجد گزار اور دن کے روزے دار سے بھی بڑا درجہ لے کے جائے گا. ساری ساری رات کے تہجد گزار, ساری زندگی کے روزے دار نیچے ہوں گے اور اچھے اخلاق والا اوپر ہوگا. ان مبارک صفات اور اس مبارک پاکیزہ زندگی کو دنیا میں عام کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. ہمارا نبی سب سے آخر میں آیا ہے اور سارے عالم کا نبی بن کر آیا ہے. آپ کی نبوت کی چھاپ ساری کائنات پر لگی ہوئی ہے, صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی, یعنی اظہار نہیں ہوا تھا. آپ چھوٹے بچپن میں آپ کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر میں سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ, پتھر بولتے تھے. درخت کے پاس سے گزرتے درخت میں سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. ابھی آپ چھوٹے تھے. بحیرہ راہب نے دعوت کی, سارے لوگ درخت کی چھاؤں کے نیچے آ کر بیٹھ گئے. آپ دیر سے آئے, دیکھا چھاؤں کوئی نہیں, 12 سال کی عمر تھی, تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے. تو بحیرہ راہب دیکھ رہا تھا جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر ایسے سایہ کر دیا. ابھی آپ صرف 12 سال کے تھے. اور اس سے پہلے کی بتاؤں, چند میں یعنی سال 2 سال کے ہوں گے, چند مہینے کے, حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بچپن میں پہچان لیا تھا کہ آپ کی کوئی بڑی بلند شان ہے. تو آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں نے ایک دن دیکھا آپ چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے, بچوں کو جیسے رکھا جاتا ہے, اوپر چاند چمک رہا تھا. تو بچہ جیسے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے, آپ اپنے ہاتھ کو جب یوں کرتے تو چاند آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ پیچھے ہو جاتا تھا. جب اپنے ہاتھ کو یوں کرتے تو چاند آپ کے ہاتھ کے حرکت یوں ہو جاتا. تو آپ کے ہاتھوں کی حرکت پر چاند گھوم رہا تھا, رقص کر رہا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا چاند مجھے لوریاں دیتا تھا, مجھ سے باتیں کرتا تھا, یحاقین مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا. اتنی چھوٹی عمر میں. پھر عربوں میں دستور تھا
بچہ رات کو کوئی پیدا ہوتا تو اس کے اوپر ہانڈی دے دیتے تھے، وہ کہتے تھے رات کو دیکھنا بچے کو نظر لگے گا، دن کی روشنی میں دیکھیں۔ تو حضرت آمنہ نے جب آپ کو لٹایا تو اوپر ہانڈی رکھ دی، ویسی ہوتی تھی، اس میں ہوا کا گزر بھی ہوتا رہتا، تو جو ہی آپ کے جسم پر ہانڈی ڈالی تو ٹھک ہوئی اور آدھی ہانڈی ٹوٹ کے ادھر گر گئی، آدھی ادھر گر گئی۔ اور جب حضرت آمنہ نے حیران ہو کے بچے کو دیکھا تو پوری آنکھیں کھولی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے آپ کو ایسے عجیب غریب انداز سے دنیا میں بھیجا کہ کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ سارے عالم کا سردار آ گیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنت، ماں کی آنت اور بچے کی ناف ملی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی ناف کٹی ہوئی تھی، آنت سے جدا تھی، اس کو باہر نہیں کاٹا گیا۔ پھر بچے کو دھلایا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو پاک جیسے کسی نے دھو کے نکالا، بالکل صاف ستھرے پاک۔ اور جو ہی آپ کو رکھا گیا تو آپ نے ایسے الٹے ہو کر چھاتی کے بال یوں اوپر ہو کر اپنی چھاتی کو اوپر کر دیا اور اپنے سر کو یوں کیا، زور سے ایسے کیا تو حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا، اور مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا حضرت آمنہ نے دیکھی ہمارے نبی کے یوں سر اٹھانے پر۔ تو ایک عالم میں ہلچل مچی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، تو بحر و بر پر آپ کی نبوت کی چھاپ لگائی گئی، اور جامد اور متحرک اور جاندار اور بے جان ہر چیز پر آپ کی نبوت کو اللہ تبارک و تعالی نے نقش کر کے دکھایا۔ تو سارے عالم کے انسان حضور کی زندگی پر آئیں گے تو ان کو نجات ہے، اور یہ امت اوروں تک پہنچائے گی، یہ اس کی ذمہ دار ہے۔ ہمارے ذمہ لگا ہے کہ ہم اس کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں گے۔ اس کے لیے ہم گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کے اس مبارک پیغام کو پہنچایا جائے، پھیلایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے پہلے حصے کو یہ توفیق بخشی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا اور آگے پہنچایا۔ اب ہمارے ذمہ ہے خود بھی اس پر محنت کریں، اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کریں۔ اس کے لیے بھائی